ایک اور واقعہ لکھا ہے، مدینہ شریف میں مروان بن حکم کا زمانہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ پر گئے تھے، اور اس وقت ایک نابینا صحابی حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نظر مانگی تھی آپ نے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف صحیح سالم سلامت جب آ جائیں گے تو میں نے ایک گستاخ کا سر اتارنا ہے۔ کس کا؟ سارے بولیے گا۔ ایک اور نابینا صحابی۔ یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جگا دینے والا ہے۔ ایمان کے کان ہوتے ہیں نا، ایمان کے کان، صوفیہ فرماتے ہیں ایک دل ہوتا ہے، کان، ہاتھ، پاؤں یہ سب ایک ظاہری ہے، لیکن ایک دل اور ایک کان اور ایک آنکھ ایسی بھی ہوتی ہے جس سے تصورات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ وہ منظر کیسا منظر ہوگا کہ نابینا صحابی ہو اور عورت جو گستاخ ہے اس کا سر اتارنے جائے۔ جب حضرت عمیر کو یہ پتا چلا نا کہ حضور علیہ السلام جنگ سے واپس آ گئے ہیں، خبر آ پہنچی، اب حضور سے اجازت نہیں لی کہ حضور آپ اجازت فرمائیں میں جو ہے فلاں عورت جو آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے میں جاؤں اس کے پاس، اس کو واصل جہنم کر دوں، اس کا سر آپ کی بارگاہ میں لے آؤں؟ یہ نہیں کہا، بلکہ ڈائریکٹ چلے گئے۔ نابینا صحابی ہیں، اس کے گھر کے قریب پہنچے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت وہ عورت اپنے بچے کو جو ہے وہ دودھ پلا رہی تھی۔ یعنی کائنات کے اندر جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ساری رحمت کا تقاضا، ساری سایہ کا، ساری محبت کا، اس کا قدر مادری جو ہوتا ہے، یعنی جو اس کی انس ہوتی ہے، اس کی جو محبت ہوتی ہے، وہ سب اپنے بچے پر لٹا رہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس نابینا صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے اس کو اپنی تلوار سے پہچانا اور اس کے سینے پر رکھی اور اس کے سینے میں گاڑ دی اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ آدھی رات کا پہر تھا، جب صبح فجر ہوئی نا تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نماز فجر پڑھنے گیا۔ اب مجھے یہ ڈر تھا کہ لوگ کہیں گے کہ حضور کے ہوتے ہوئے تو نے اپنے فتوے لگائے اور تو نے پوچھا نہیں، تجھے پوچھنا چاہیے تھا، پہلے حضور سے تو اجازت لیتا پھر تو جاتا، پھر اس گستاخ کو واصل جہنم کرتا۔ حضرت عمیر کہتے ہیں میں بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، نماز فجر ہوئی نا تو حضور نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے عمیر، عورت کا سر لے کر آ گئے ہو جس کے پاس رات گئے تھے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے تو ڈر تھا کہ آپ جو ہے مجھ سے پوچھ گچھ کریں گے، پوچھیں گے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، اپنے فتوے کیوں لگائے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے اللہ کی بھی مدد کی ہے، رسول اللہ کی بھی مدد کی ہے۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ گستاخ کو قتل کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحابہ کا یہ عمل تھا، نابینا صحابی، آپ اندازہ تو لگائیں۔ اور یہ جتنے لوگ حضور کی گستاخی خاکے بناتے ہیں نا، گستاخیاں کرتے ہیں، یہ بے عقل ہے، یہ تو کافر۔ اگر کوئی حضور کی گستاخی کرتا ہے تو اس کو واجب القتل ہے، اسے مارا جائے گا۔ پھر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی شیخ الاسلام ہو، کتنے بڑا محدث ہو، اگر وہ کہے کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا کہ ویسے ہونا چاہیے تھا، نہیں، اللہ اس کے رسول کا قانون ہے اور صحابہ کا قانون ہے کہ اس زمین پر اب اس گستاخ کا رہنا عذاب آ جائے گا اگر وہ وہاں پر رہا تو۔ یہ جو خاکے بناتے ہیں ان بے غیرتوں کو پتہ نہیں ہے جس نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ نہیں بنایا اس کے خاکے